آج ہم جو مخرج پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی نوک زبان کا ہے، اور وہ ہے کہ نوک زبان جب ثنایا علیہ کے کنارے سے ٹکراتی ہے تو حروف لثویہ ادا ہوتے ہیں، سا، زال اور زوا، سا، زال اور زوا، سا، زال اور زوا، کلیئر؟ سا، زال اور زوا معلوم کیسے کریں گے؟ اس کو ساکن کریں گے، ما قبل مفتوح لائیں گے تو ہمارا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کریں گے، ما قبل مفتوح لائیں گے تو ہمارا مخرج وہاں سے ادا ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا۔ جیسے اس، اس، اس۔ یہاں دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے اس میں اور سین میں۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے جن پر ہمیشہ سٹی کی آواز آتی ہے، زا، سین اور صاد، لیکن یہاں پہ ملتی جلتی آواز ہے، لیکن یہاں پہ سٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اس، 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 کلیئر؟ اس، 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 از، از، از۔ اب یہ جو زال ہے اور زا، ان دونوں کے درمیان بھی یہی فرق ہے۔ زال ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور زا سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ از، 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 از۔ دیکھیں زبان کی نوک لگتی ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ، کل ہم نے پڑھا تھا اوپر کے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ والے حروف، تو یہاں پہ سا، زال، زوا، سا، زال، زوا، سا، زال، زوا، اس، 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 از، 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 از۔ تو یہ مخرج ہمارا نوک زبان میں سے جو ہم نے پڑھا حروف لثویہ کا۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذہب اللہ نہیں پڑھیں گے، ذہب اللہ پڑھیں گے، ذہب اللہ، ذہب اللہ، ذہب اللہ بنورہم وترکہم، وترکہم فی ظلمات، فی زوا نہیں پڑھ رہے، سٹی کی آواز بھی نہیں آ رہی، فی ظلمات، فی ظلمات، فیہ ظلمات، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا أَظْلَمَ نہ پڑھ رہے ہیں، از، وَإِذَا، وَإِذَا نہ یہ پڑھ رہے ہیں، نہ از، کلیئر؟ تو یہاں پہ نہ ہم نے بہت ہی زور سے پڑھنا ہے اور نہ بہت ہی بالکل نرمی کے ساتھ سموتھلی پڑھنا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ لَذَهَبَ، لَذَهَبَ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاسات نہیں پڑھ رہے، سوا ہے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، شر النفاثات فی العقد، فی العقد۔ تو یہ ان کی پریکٹس تھی۔ مخرج کیا تھا کہ نوک زبان جب ثنایا علیہ کے کناروں سے ملے تو سا، زال، زوا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال اور زوا، سا، زال اور زوا۔ کلیئر ہے بات؟ آگے چلتے ہیں، گرامر کا سبق دیکھتے ہیں۔ گرامر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ گرامر میں ہم نے فعل امر شروع کر رکھا ہے، انتہائی آسان سبق ہے آج کا۔ فعل امر ہم نے کہا تھا دو طرح سے بنتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بنتا فعل مضارع سے ہے، فعل مضارع سے یہ بنتا ہے، اور اس کے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ غائب اور متکلم کا طریقہ الگ ہے اور حاضر کا طریقہ الگ ہے۔ حاضر کا طریقہ الگ ہے، غائب اور متکلم کا طریقہ الگ ہے۔ ان دونوں طریقوں کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہیں۔ تعریف ہم نے دیکھ لی تھی
کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا چاہنا، کسی کام کے کرنے کی خواہش ہونا۔ تو فعل امر فعل مضارع ہی سے بنتا ہے، جیسے فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا تھا۔ غائب اور متکلم کے 8 صیغوں سے امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع پر لام امر داخل کریں گے، مضارع پر لام امر داخل کریں گے۔ لام امر سے کیا مراد ہے؟ لام امر سے مراد یہ لام زیر لی ہے، جیسے ہم نے کہا للہ، تو لام زیر لی جو ہے یہ امر کی ہے، لام امر، لام امر۔ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ بھی دیتا ہوں یہاں اگر وہ سہولت ہوئی اس میں۔ لام امر، لام زیر لی، لام کے نیچے زیر کے ساتھ آتا ہے لام امر۔ سکرین کی شیئر کی موجودگی میں وائٹ بورڈ کی آپشن نہیں ہے۔ وائٹ بورڈ کی آپشن نہیں ہے، تو لام امر ہوتی ہے لام زیر لی۔ ابھی آگے آ جائے گا پریکٹیکل، اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے اس میں کہ مرفوع صیغوں کو جزم دیں گے، مرفوع صیغوں کو جزم دیں گے۔ کس کی سمجھ میں بات آئی ہوگی، کس کی نہیں، اتنا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میں اگر بتاؤں گا تو امید ہے 100% بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مرفوع صیغوں کو جزم دیں۔ مرفوع یہ رفع سے ہے، رفع کہتے ہیں پیش کو، تو مرفوع سے مراد یہ ہوا کہ جس صیغے پر پیش ہو اور پیش اس کے آخری حرف پر ہو، جس صیغے پر پیش ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے۔ اور نمبر 3 کہ جس صیغے میں نون اعرابی ہو اسے گرا دیتے ہیں۔ اور نمبر 4 کہ نون نسواں اپنے حال پر رہنے دیتے ہیں۔ نون اعرابی اور نون نسواں، نون نسواں وہ ہوتا ہے جو جمع مؤنث غائب و حاضر کا نون ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ عورتوں کے جمع پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی آپ اس سے یہ بھی جو ہے وہ چیز سمجھ لیں کہ جہاں عورتیں جمع ہو جائیں وہاں ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جس بات پہ وہ متفق ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، ایک ہو تو پھر تو ان کو ہلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی عامل ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہ ویسی ہی کی ویسی رہیں گی، لیکن وہ اپنی مرضی کے تحت وہ کام کریں گی جو ان سے کروانا چاہیں گے، جو ان سے کام کروانا چاہیں گے وہ اپنی مرضی سے کریں گی۔ یعنی نون نسواں جو ہے وہ اپنے حال پر رہنے دیتے ہیں اور وہ گرتا نہیں ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تفصیلات اس کی پھر ڈسکس کریں گے آگے چل کے، یہاں صرف یہ 4 چیزیں یاد رکھیں کہ مضارع پر لام امر داخل کرتے ہیں، مرفوع صیغوں کو جزم دیتے ہیں، جس صیغے میں نون اعرابی ہو اسے گرا دیتے ہیں، اور نون نسواں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، نون نسواں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، نون نسواں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں۔ یہ 4 شرائط ہیں، ان میں سے اور کچھ بھی ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ جو متکلم اور غائب کے صیغے ہوتے ہیں ان پر صرف لام زیر لی، لی ید ریب، لی ید ریبو تھا، ید ریبو تھا تو بن گیا لی ید رب، کیونکہ آخری حرف کو ہم نے رفع کی بجائے ساکن کر دینا ہے، جزم دے دینا ہے۔ آگے چلیں گے تو مزید کلیئرٹی ہو جائے گی۔ 4 چیزیں یاد رکھیں یہاں پر، کیا کہ مضارع پر لام امر داخل کریں گے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لام زیر لی ہے۔ یہ ویسے تو لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، ان شرطیہ، یہ حروف ہم نے جوازم پڑھنے ہیں، لیکن ان میں سے ہم ابھی ایک ہی کو لے رہے ہیں امر بنانے کے لیے۔ اب امر حاضر بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ امر حاضر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ، اور یہ 6 صیغے ہوتے ہیں صرف حاضر والے، 8 ہم کر چکے، 6 حاضر والے ہیں۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے، لیکن غائب میں ہم حذف نہیں کر رہے تھے، حاضر میں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟
حذف کر رہے ہیں. حذف کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، مٹا دینا. تو علامت مضارع کو حمزہ تا یا نون اگر فعل امر حاضر میں موجود ہوئی اس کو ختم کریں گے، مضارع سے کنورٹ کر کے پھر ہم امر حاضر کی طرف لائیں گے. ایک چیز پیچھے باقی چھوڑ کے آگے چلیں گے. اگلی چیز کیا ہے، اور پھر دیکھیں گے اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو آخر کو جزم دیں. اگر ما بعد متحرک ہے تو آخر کو جزم دیں گے. آخر کو جزم، ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں، فا، عین اور لام، یعنی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اب یہاں پہ دیکھیں تہبو، اس میں شروع سے جو ہم نے ہے علامت مضارع ہٹائی تو بن گیا ہبو، ہبو، ہبو. اور اس کے بعد متحرک آیا ہا، ہا متحرک ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہے. تو یہ کیا بن گیا، اس کا آخر ہم نے کیا کر دیا، ساکن کر دیا. تو ساکن کرنے سے کیا بنا، حب، حب. تہبو تھا، علامت مضارع تا تھی، گر گئی. ہابو بچ گیا، ہابو سے بن گئی. آگے جو مرفوع ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے، ساکن کر دینا ہے. وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کا ما قبل متحرک ہے، ما قبل متحرک ہے، ما قبل متحرک ہے. اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ اس کو ساکن کر دینا ہے، ساکن. اسی طرح سے دوسری مثال ہے تائیدو. تائیدو میں تا پھر علامت مضارع ہے اور اس کو ہٹانے سے ادو بچ گیا، ادو. ادو کو پھر ہم نے دیکھا آگے تو یہ بن گیا اد، اد، اد. کیوں؟ کیونکہ اس کا عین کلمہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد کیا آ رہا تھا، وہ متحرک آ رہا تھا. اب دوسری کنڈیشن اپلائی ہوگی، یہ متحرک کا حکم تھا، اب ساکن کا حکم آئے گا. ساکن میں کیا کرنا ہوگا، ساکن میں یہ کرنا ہوگا کہ اگر علامت مضارع کا ما بعد یعنی بعد میں آنے والا جو علامت مضارع کے بعد آئے گا کلمہ ساکن ہو تو ابتدا میں حمزہ وصلی لگائیں گے. ایک حمزہ شروع میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کو حمزہ وصلی بولتے ہیں. تفصیلات یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، آگے چلیں گے کہ وصلی سے کیا مراد ہے، وصلی کیوں کہتے ہیں، وجوہات بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہ مضارع کے امر حاضر کے صیغے بنانے کے لیے وہ شروع میں لگایا جاتا ہے، اس کو حمزہ وصلی بولتے ہیں. اور آخر کو جزم دیں. 2 کام کرنے ہیں، سب سے پہلے حمزہ وصلی لگانا ہے، آخر کو جزم دینا ہے، اور عین کلمہ کو دیکھنا ہے. عین کلمہ کو دیکھنا ہے یعنی عین کلمہ فا عین لام میں سے عین کلمہ کو دیکھنا ہے کہ عین کلمہ کیا ہے. کیا عین کلمہ پیش والا ہے، کیا وہ زبر والا ہے، کیا وہ زیر والا ہے. عین کلمہ کیا ہے یعنی اس کا دوسرا کلمہ کون سا ہے، زبر والا، زیر والا، پیش والا. اب اس کی بھی پھر کنڈیشن ہے 2 کہ اگر وہ پیش والا ہوگا تو شروع میں جو ہم نے حمزہ وصلی لگانا تھا وہ بھی پیش والا لگائیں گے. شروع میں جو حمزہ وصلی لگانا تھا وہ بھی پیش والا لگائیں گے. اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب ساکن کر دیا تھا اور علامت مضارع گنا دی تھی تو ساکن پڑھا نہیں جاتا، ساکن پڑھا نہیں جا رہا تھا. اس لیے ہم نے ساکن کو پڑھنے کے لیے ہم نے شروع میں حمزہ وصلی لگایا اور اس کے عین کلمہ کی حرکت کو دیکھا کہ وہ آیا پیش کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے یا کہ زبر کے ساتھ ہے. ہم نے کہا اگر پیش کے ساتھ ہوگی تو شروع میں جو حمزہ لگائیں گے وہ بھی پیش والا لگائیں گے، وہ بھی پیش والا لگائیں گے. مثال کے طور پہ یشکرو تھا، یہ علامت مضارع پہلے ہٹائی، کیا بن گیا، پڑھا ہی نہیں جا رہا. شین کو اب کیسے پڑھیں، شاکورو پڑھیں تو شین پہ زبر آئے گی، شیکورو پڑھیں تو شین پہ زیر آئے گی، شوکورو پڑھیں تو شین پہ پیش آئے گی. تو بھئی کچھ تو ڈالنا ہے نا پڑھنے کے لیے، تو جو وہ ڈالنی ہے چیز وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے. اور اس حمزہ وصلی اس کی حرکت کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کی زیر زبر اور پیش کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اس کے لیے جو محل ہے، جو
جو وجہ ہے وہ ہے کہ اس کے عین کلمہ کو دیکھنا، اس پر اگر پیش ہو، شروع میں حمزہ مدموم لگائیں گے، حمزہ پیش والا لگائیں گے، حمزہ رفع والا لگائیں گے۔ اگر اس کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو شروع میں جو الف لگے گا وہ کسرہ والا لگے گا، اور فتحہ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ فتحہ آئے تب بھی حمزہ مکسور لگے گا، زیر آئے تب بھی حمزہ مکسور لگے گا، اور پیش آئے تو شروع میں حمزہ مدموم لگے گا، حمزہ مرفوع لگے گا، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگی۔ نمبر 3 سیگا دیکھیں، اس میں یشکرو سے آگے بنا سیگا جو پہلا حرف ساکن اور اس کے بعد کاف پر بھی پیش اور را پر بھی۔ اب عین کلمہ جو اس میں ہے وہ کون سا ہے؟ یشکرو سے جب ہم نے یا کو ہٹا دیا، وہ علامت مضارع تھی، 3 حرفی ٹکڑا ہمارے پاس بچ گیا، شین، کاف اور را۔ اب اس شین، کاف اور را کو اس وزن پہ رکھیں جو کہ فا، عین اور لام کا وزن ہے۔ فا، عین اور لام کے وزن پہ جب ہم نے اس کو رکھا تو شین آ گیا فا کی جگہ پہ، کاف آ گیا عین کی جگہ پہ، اور را آ گیا لام کی جگہ پہ۔ تو فا، عین اور لام کے وزن پر شا، کا، را۔ تو اب یہاں دیکھیں تو کون سی حرکت ہے؟ وہ پیش ہے، تو شروع میں جو حمزہ لگائیں گے عین کلمہ پر، چونکہ عین کلمہ کاف ہے، ڈیفائن ہو چکا، سانچے میں ہم نے رکھ کے دیکھ لیا، اس کی جو اب حرکت شروع میں لگائیں گے اس کو پڑھنے کے لیے وہ حمزہ مدموم لگائیں گے، حمزہ مدموم لگائیں گے، الف مدموم لگائیں گے۔ اور یقیناً آپ کو پتا ہے کہ جب اس پہ حرکت دے دی جاتی ہے الف پہ تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، الف باقی نہیں رہتا، الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی، حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ تو ہم نے اب جس کا تیسرا سیگا دیکھیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، اس میں دیکھیں تو ہے اشکرو، اشکرو، اشکرو۔ اسی طرح سے اشکر، چوتھا کام جو کرنا تھا وہ کیا کرنا تھا؟ وہ ہم نے اشکر آخری حرف کو ساکن کر دینا تھا، آخری حرف کو کیا کر دینا تھا؟ ساکن کر دینا تھا۔ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ کون سا لگائیں گے؟ مکسور۔ اگر مدموم ہو تو حمزہ کون سا لگائیں گے؟ مرفوع، مرفوع حمزہ لگائیں گے۔ جیسے یشکرو سے اشکر بن گیا، اشکر، اشکر۔ جیسے تسمعو سے اسمع بن گیا، تسمعو سے اسمع بن گیا۔ تعریفو سے اعرف بن گیا، اعرف، اعرف، اعرف۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر۔ سب کو کلیئر ہے؟ اس کا مطلب نہیں کلیئر ہے، دوبارہ بتاتا ہوں۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ، ہم نے کہا فعل امر کو 2 طریقے ہوتے ہیں بنانے کے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے غائب اور متکلم کے لیے، سیگا ہم پڑھ چکے، ٹیبل پڑھ چکے، گردان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری پڑھ چکے۔ اب اسی بیس پہ ہم آگے جا رہے ہیں، اور آگے جا کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی سے مضارع بنا تھا، مضارع سے امر بنے گا۔ امر بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ غائب اور متکلم کے سیگے ہیں، ان کے شروع میں لام زیر لی لگانا ہے، اس کو کہتے ہیں لام امر۔ نون اعرابی ہوگا تو گر جائے گا، نون نسواں پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور جو پیش والے سیگے ہیں ان کو جزم دے دینی ہے، ان کو جزم دے دینی ہے۔ یہ 4 کنڈیشنز ہم نے جو پڑھی ہیں فعل امر غائب و متکلم بنانے کی۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ امر حاضر معروف بنانے، امر حاضر بنانے کا طریقہ۔ اس میں 6 سیگے ہیں، 6 سیگوں میں ہم نے کہا علامت مضارع گرائیں گے، اور بعد میں دیکھیں گے اگر تو کلمہ متحرک ہے تو کیا ہوگا؟ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، آخری حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ اگر وہ متحرک نہیں ہے اس صورت میں
شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے اور عین کلمے کے مطابق اس کی ہم علامت سیٹ کر دیں گے. عین کلمہ اگر مرفوع ہے تو شروع میں حمزہ مرفوع لائیں گے. عین کلمہ اگر مفتوح یا مکسور ہے شروع میں حمزہ مکسور لائیں گے. بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اتنا سا ہم نے پڑھا ہے. یہ 4-5 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں فعل امر کے بارے میں. فعل امر کے بارے میں فعل امر کے بارے میں کل اس کے متعلق ہم مزید پڑھیں گے. یہاں تک ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے. ایک دفعہ اور دہراتا ہوں پھر اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتا ہوں. پہلی جو بات میں نے عرض کی وہ یہ کہ فعل ماضی سے فعل مضارع بنا تھا. اب فعل مضارع سے فعل امر بنے گا. امر کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی خواہش پیدا ہو جانا اور مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا. خواہش کرنا کسی کام کے کرنے کی اور حکم دینا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو فعل امر کے معنی میں جو ہے دیتی ہیں اور یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے ماضی پر نہیں کرتا. یاد رکھیں مستقبل پر کرتا ہے اور مستقبل کے لیے اس کا پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. 2 اقسام ہم نے اس کی پڑھی کہ فعل امر حاضر اور فعل امر غائب و متکلم. غائب و متکلم بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لام زیر لی داخل کرنا ہے, لام امر داخل کرنا ہے. اب اس لام کی وجہ سے چند تبدیلیاں ہوں گی اور وہ تبدیلیاں یہ کہ اگر لام داخل کرنے کے بعد وہ صیغہ جو ہے وہ متحرک تھا تو آخری حرف کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. آخری حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. ساکن کر دیں گے. اور دوسری جو چیز ہم نے پڑھی کہ اس میں کیا ہوگا؟ نون اعرابی سارے کے سارے گر جائیں گے. نون نسوہ پر کوئی کسی قسم کا عمل نہیں ہوگا. نون نسوہ پر کوئی عمل نہیں ہوگا. بات کلیئر یہاں تک؟